حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو نقل فرمایا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس میں جا کر یہ کہا کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں، تو میری بات کو مان۔ تو فرعون لعین نے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہ مانا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عذاب بھیجا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس میں آئے تو وہ حیرت سے کہنے لگا، اے موسیٰ تم مجھے تو سمجھانے آئے ہو، لیکن پہلی والی قوموں کا حال کیا ہوا ہے؟ پہلے کی قومیں کون ہیں؟ قوم عاد، قوم سمود، کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب دیا، کسی کو بندر بنایا۔ اور قوم سمود اور قوم عاد، ان لوگوں کے ساتھ تو اللہ نے ان کی بدعمالیہ کی بنا پر وہ کارنامے انہیں دکھائے کہ آج تک امت میں وہ بات لکھی ہوئی ہے۔ یہ جوانوں کے ساتھ غلط کاریاں کرتے تھے، اور خدا تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی زانی کو جو ہے وہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ جس کے ساتھ میں کیا ہے وہ اس کو معاف نہ کرے۔ سال کے اندر کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں، ہمارے نبی نے فرمایا کہ جس میں اللہ تعالیٰ ہر انسان کے گناہ کو توبہ کرنے کے ذریعے سے معاف فرما دیتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو اس رات میں بھی معاف نہیں ہوتے ہیں۔ کہا گیا ایک ہے زنا، ایک ہے بہتان تراشی۔ بہتان تراشی بھی زنا میں آتی ہے نا، دوسرے کے دل کو تکلیف دینا۔ اور ایک ہے شراب نوشی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے سوائے ان لوگوں کو۔ شراب کے بارے میں آیا کہ انسان اگر اس رات یقینی اعتبار سے یہ اپنے دل کے اندر یقین رکھے کہ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ آج کے بعد میں گناہ یہ نہ کروں گا، تب تو اللہ اس کو معاف فرما دے۔ تو فرعون کے پاس میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو یہ حیرت سے کہنے لگا، موسیٰ تم مجھے تو سمجھانے آئے ہو، آپ یہ بتائیے کہ پہلے جو قومیں گزر گئی ان کا حال کیا ہوا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب یہ دیا کہ ان کا علم تو میرے خدا کے پاس میں ایک کتاب ہے، اس کے پاس میں محفوظ ہے، اور وہ کیا ہے؟ لوح محفوظ۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں پر ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے نا۔ ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں نا دن بھر، جو فرشتے ہیں ہمارے کاندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث کے اندر آیا یہ پورے دن کے جو ہے وہ ہمارے گناہ اور ہماری نیکیاں لکھتے رہتے ہیں، اور شام کو جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جمعرات کے دن یا جمعے کے دن تمہارے ایک ہفتے کے نامہ اعمال تمہارے ماں باپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ کتنے تو وہ ہوں گے کہ جن کے ماں باپ دنیا میں نہ رہے۔ حضور فرماتے ہیں نا، جب نامہ اعمال ماں باپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو ماں باپ اچھے اچھے عمل دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اور بدکاریاں جھوٹ کی بنا پر جب ماں باپ دیکھتے ہیں نا، وہ ماں باپ کے جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ کاش کہ تو مجھے ایک دن اور دے دیتا کہ میں اپنے بیٹوں اپنے بچوں کو جا کے سمجھا دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا تو چونکہ اس کے دل پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی تھی، آپ کو معلوم ہے، اور ایمان تو یقین میرے بھائیوں سب کو ہوتا ہے۔ کافر تک کے بارے میں آیا کہ جب کافر جو ہے نا مرنے والا ہوتا ہے نا، اس کا لاسٹ وقت ہوتا ہے، تو اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دین اگر کوئی سچا ہے تو وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ سنیے اللہ کیا فرماتا، قال فما بال القرون الاولى، تو فرعون کہنے لگا موسیٰ بتائیے پہلی والی قوموں کا حال کیا ہوا؟ قال علمها عند ربی فی کتاب،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا علم جو ہے نا میرے رب کے پاس ایک محفوظ کتاب میں ہے، اور محفوظ کتاب سے مراد کیا ہے؟ لوح محفوظ۔ لا یضل ربی ولا ینسا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے فرعون میرا رب تو وہ ہے جو کبھی بھٹکتا بھی نہیں ہے، اور میرا رب کبھی جو ہے وہ بھول بھی نہیں سکتا۔ ہمارا اللہ کبھی بھٹکتا ہے؟ لیکن کچھ عقل کے اندھوں نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق۔ اب اللہ نے اپنے احسان بتائے بندوں پر کہ میرے بندوں پر احسان کیا ہے۔ اللہ کے احسان کو شمار کر سکتا ہے؟ بتائیے آپ۔ اس نے ہمیں اولاد دی، اولاد سے بڑی بتائیے کیا انسان کے لیے نعمت ہو سکتی ہے؟ بتائیے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر انسان کے لیے سب سے زیادہ تر و تازہ اگر کوئی نعمت رکھی گئی ہے نا تو وہ اولاد ہے۔ دیکھیے اولاد آپ کے ساتھ میں کیا کیا کرتی ہے دنیا میں جو ہے نا، اگر اللہ نے اسے توفیق دی تو وہ آپ کے نام کو روشن کرتی ہے، اور اگر وہ بھٹک گئے تو آپ دیکھتے ہو کہ دنیا میں جو ہے وہ بہت ساری اولادیں اپنے ماں باپ کو بدنام کراتی ہیں، لیکن باپ کے کبھی چھوڑ دیتا ہے اپنی اولاد کو۔ وجہ کیا ہے؟ دل میں محبت ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں نا کہ باپ کی محبت جو ہوتی ہے نا اپنے بچوں سے وہ کبھی ظاہر نہیں ہوتی، اور ماں کی محبت جو ہوتی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ ذرا ذرا سی باتوں پہ ماں جو ہے نا اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں باپ جو ہوتا ہے نا، باپ اپنے بچے کے سامنے اپنی محبت کو ظاہر نہیں فرماتا، وہ پیچھے تمہارے لیے روتا ہے۔ ایک جوان ختم ہو گیا نا، جوان لڑکا، تو میں نے اس کے والد کو دیکھا، واللہ چیخے مار مار کے وہ رو رہا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ باپ جو ہوتا ہے نا، باپ وہ اپنی محبت ظاہر نہیں کرتا ہے، ایک وقت میں ضرور بھی ضرور آن کے وہ جو ہے وہ اپنی محبت ظاہر کرتا ہے بچے کے ساتھ۔ اسے پتا ہے کہ اگر میں محبت ظاہر کروں گا تو یہ بگڑے گا، اور اسلام میں جو ہے وہ ماں کے ساتھ میں باپ کو جو ہے وہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اگر ماں ہوتی نا، ماں صرف، تو کوئی بچہ جو ہے وہ کامیابی کی طرف نہ آتا۔ بتائیے باپ جو ہے وہ بچے کو تعلیم دیتا ہے تو ماں جو ہے وہ روکتی ہے، یہ دیکھتے ہو آپ محبت میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شریعت مطہرہ میں ہر چیز کو اللہ نے جس کے مقابل میں اتارا ہے نا وہ بالکل درست ہے۔ اللہ نے اپنے احسان بتایا، سنو اللہ کیا فرماتا ہے، الذی جعل لکم الارض مہدا، اے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، نہیں بنایا اللہ نے؟ غور کرو آپ، رات میں جب آپ اپنے بستروں پہ سوتے ہو نا، سوتے ہو تو اللہ نے فرمایا یہ نیند بھی جو ہے وہ کوئی اور نہیں دیتا ہے، میں ہی دیتا ہوں۔ بعض انگریزی مفکر سرچ کر رہے ہیں، سرچ قرآن پہ سرچ کر رہے ہیں، اور وہ قرآن اور حدیث میں ان الفاظوں کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ جس میں حضور کے عمل وہ ہیں۔ فرمایا گیا کہ بعض لوگ تو وہ ہے نا جن کو پوری پوری رات نیندیں نہیں آتی ہیں، نیندیں۔ وہ کتنا بڑا اکرم الاکرمین ہے کہ جو ہمیں نیند دیتا ہے، اور نیند دینے کے بعد میں ہمیں صبح کو اٹھاتا ہے۔ ایک دن ہمارے ساتھ وہ بھی آئے گا، ہماری بھی آنکھ نہیں کھلے گی۔ جوان بچے جو ہے وہ جوان ہو جائیں گے، جوان جو ہے وہ بوڑھے ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب انسان 50 کے اوپر کی زندگی کاٹتا ہے نا تو اس کو جو ہے وہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں رونا چاہیے کہ اللہ میری آدھی زندگی تو کٹ گئی اور مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں نے کیسی کاٹی۔ تمہارا باپ ہے، وہ کہیں سے لے کے آیا، تمہاری پرورش کی، اس نے تمہیں کھلایا پلایا بڑا کیا۔ اب اس باپ نے جو ہے وہ کبھی یہ نہ سوچا کہ میرے بچے جو ہے یہ مجھے ستائیں گے۔ کبھی کوئی باپ سوچتا ہے؟ اچھا یہ خواب جو دکھتے ہیں نا، خواب لوگوں کو بعض خواب، یہ خواب بھی کچھ سچے ہو جاتے ہیں۔ امام سیرین جو ہے وہ ایک بڑے امام ہیں، خوابوں کے امام، ان سے کوئی خواب کی تعبیر پوچھتا تھا نا تو یہ بالکل سچ بتاتے تھے۔
کہا گیا کہ انسان کے سامنے کچھ جو ہے وہ ایسی باتیں ظاہر ہوتی ہیں نا کہ زندگی میں ہی انسان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میری اولاد فرمانبردار ہوگی یا میری اولاد نافرمان ہوگی. لیکن چونکہ خواب جو ہے نا بتانے والے آج رہے نہیں. صحیح عالم دین یا صحیح کوئی عامل حاجی پرہیزگار، مجھے تو ایسا لگتا ہے دنیا میں جو ہے نا ڈھونڈے سے آپ کو جو ہے وہ اللہ والے دو چار ہی ملیں گے. اس کی وجہ یہ ہے نا آج ہمارے عمل اس لائق نہیں رہے کہ ہم کسی دوسرے کو فائدہ پہنچا سکیں. بھئی جھوٹ ہمارے اندر ہے. ہو سکتا ہے کہ رزق میں جو ہے وہ پوری طرح سے سچائی بھی نہ ہو، حرام رزق مل جائے اس میں. تو یہ تمام چیزیں جب ہمارے اندر ہیں تو بتائیے ہم نیک کس بات کی. وہ اللہ والے ہوتے تھے یار جنہوں نے پتوں کی چھالیں کھا کھا کے زندگی کاٹی. آج بھی یہ پورن پور کے مالا جنگل میں ایک اللہ والے ہیں، مجذوب ہے وہ، اور جب بھی ٹرین وہاں سے گزرتی ہے نا تو لوگ جو ہے وہ کھڑکیوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور بعض مرتبہ لوگوں نے دیکھا ہے انہیں وہ لائن پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور بتائیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے نیک بندوں کے محبت لوگوں کے دلوں میں ایسی ڈال دیتا ہے. بتائیے وہ ایک چھال کھانے والا آدمی اور پوری دنیا پہ راج کر رہا ہے. کتنے لوگ ٹرینوں میں گزرتے ہوں گے بتائیے آپ، اور سب دیکھتے ہوئے جاتے ہیں جنگل میں ایک اللہ والے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان فرمایا الذی جعل لکم الارض مہدا، یہ وہی اللہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. وسلک لکم فیہا سبلا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے راستوں کو آسان فرمایا. زمین پہ اللہ نے راستے رکھے، کسی دنیا والے نے رکھے نہیں، اللہ نے رکھے. اس کے بعد فانزل من السماء ماء، اور فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے آسمان سے پانی کو برسایا. فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، اور اس کے ذریعے سے نباتات کے بہت سارے مختلف جوڑوں کو اللہ نے نکالا. دنیا میں اللہ نے ہر مرد کے مقابلے میں مؤنث رکھا ہے، چاہے چیٹی ہو اس کے مقابلے میں چیتا. یعنی جانور لے لیجئے، جانوروں کے مقابلے میں مؤنث ہے تو مذکر بھی ضرور ہوگا. کلوا ورعوا انعامکم، اللہ نے فرمایا ہے لوگوں میری نعمتوں کو کھاؤ. ورعوا انعامکم، اور اپنے مویشیوں کو چراؤ. زندگی دیکھنا ہے نا تو پہاڑوں پہ جائیے. آج بھی وہاں پر خدا کی قدرت کی نشانیاں دکھتی ہیں. پہاڑوں کی کھو میں رہ رہے ہیں، کوئی قدر نہیں وہاں پر، کوئی سکون ہی سکون ہے، کوئی برائی نہیں. اللہ نے انہیں اتنا دیا ہے. اور پہاڑیوں کی کشمیریوں کی عمریں جو ہے نا جو پہاڑوں میں رہتے ہیں، بھائی صاحب آج بھی 1.5 سال کی عمریں ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں گناہ کے ذریعے سے اللہ جو ہے نا وہ عمریں کم کر دیتا ہے. اگر آپ کی عمر 100 سال ہونے والی ہوتی ہے نا تو اللہ جو ہے وہ 75 سال کر دیتا ہے بدعملیاں اور برائیوں کی وجہ سے. اور وہ لوگ آج بھی جو ہے وہ اپنی زندگی اللہ کی راہ میں کاٹ رہے ہیں، نیک ہیں، انہیں کوئی گناہوں سے مطلب ہی نہیں ہے. اللہ انہیں خوب رزق دیتا ہے. فرمایا کلوا ورعوا انعامکم، فرمایا کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ. ان فی ذلک لآیۃ لأولی النہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کے اندر عقل مندوں کے لیے نشانیاں رکھی. بھائی غور کرنے والا غور کرے، یہ مسجد ہے، مسجد بھی کسی چیز کے اوپر رکی ہوئی ہے. یہ اس کے جو ہے وہ کھمبے ستون ہے. جب تم اللہ کے بارے میں غور و فکر کرو گے نا، یہ زمین ہے، زمین پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. فرض کر لیجئے اگر یہاں دلدل ہو تو آپ بیٹھ سکتے ہیں، نیچے گھس جائیں. اور اللہ کی قدرت سے ڈرا کرو، اللہ کے عذاب سے ڈرا کرو. ایک مرتبہ ایسا ہوا ایک آدمی جو ہے وہ زمین پہ بیٹھا ہوا تھا نا، تو فرش والی زمین تھی، اچانک سے اس کے اوپر عذاب آیا تو وہ زمین میں گھسنے لگا. اللہ کا عذاب تو سیکنڈ بھی نہیں لگتی نا. تم نے بزرگوں کو دیکھا ہوگا وہ ایک لمحہ بھی جو ہے نا وہ اپنی زبان پر اللہ کا نام لینا نہیں چھوڑتے. انہیں پتا ہے نا کس وقت موت آ جائے، ہمیں پتا نہیں. فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لأولی النہی، اللہ فرماتا ہے ان تمام باتوں کے اندر عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں.
منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ نے فرمایا اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم اور اسی میں تم کو داخل کریں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اور اسی سے تم کو دوبارہ اٹھائیں گے. بزرگان دین فرماتے ہیں جب میت کو دفن کر دیا جائے تو اس کے سینے کی جانب سے، یہ بھی مسئلہ ہے یاد رکھیں آپ، بعض لوگ ہوتے ہیں انہوں نے مٹی اٹھائی پھینک دی. فرمایا جب میت جو ہے وہ قبر میں رکھ دی جائے، تختے لگا دیے جائیں تو کسی کا دیر نہ کیا جائے، کسی بات کا فوراً مٹی دی جائے. اچھا ایک مسئلہ اور سنیں آپ قبر کے تعلق سے. برسات میں بعض لوگ جو ہے نا قبروں میں مردے کو داخل کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے قبریں گرتی ہیں. علماء فرماتے ہیں برسات کی رات یا کسی اور وجہ سے قبر گر جائے، پکی قبر گرنے کے بعد میں اب میت کو دفن کرنا ہے تو اب دوسری قبر کھودی جائے گی تو بہت زیادہ تاخیر ہو جائے گی، دیر ہو جائے گی. علماء فرماتے ہیں اسی کی مٹی نکال کے اسی میں دفن کر دیا جائے. ایک تعجب کر دیا ایک آدمی نے، وہ جو ہے وہ بکسا بنوا کے لے کے آئے، برسات میں جو ہے وہ قبر کی مٹی گر گئی تو وہ کہہ رہے ہیں دوسری قبر کھودیں گے ہم. بتاتے رہے انہیں، سمجھ میں ہی نہیں آیا، پیسے تھے. اللہ کی بات کو بعض لوگ جو ہے نا پیسوں کے پیچھے چھوڑ دیتے. یہ بتائیے آپ اب وہ انسان جو ہے وہ کیا ہو گیا، مٹی ہو گیا نہیں ہو گیا؟ بتائیے آپ، بھائی دفن ہی تو کرنا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ مٹی نکال کے جو ہے وہ دوسری قبر کھودو گے تو جتنے لوگ ہیں وہ بھی سب بھاگ جائیں گے. انتظار کر لے گا کوئی؟ بتائیے دو چار گھنٹے. بھئی اللہ کی امانت ہے، وہ اللہ کے پاس میں جانا ہے تو نئی قبر کھودنے کی ضرورت کیا ہے؟ مٹی بننا ہے. علماء فرماتے ہیں مٹی ڈالنے کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ تختے ڈھکنے کے بعد میں مرد ہو یا عورت ہو سب کے سینے کی جانب سے مٹی ڈالی جائے. انسان کی سب سے زیادہ عزت اور تکریم والی جگہ جو ہے یہ پیشانی. یہ پیشانی تو ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتی ہے. تو فرمایا گیا کہ قبرستان میں بھی آپ جب داخل ہوں تو ہر انسان کی میت میں داخل ہونا یہ سنت ہے. کسی قوم یا کسی برادری کا جو ہے وہ شیوا نہ دیتے ہوئے مسلمان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہر انسان کے جنازے میں شریک ہو. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.